الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ صلوات بر محمد عزیزان گرامی قدر، تسلسل کے ساتھ میں اور آپ عزائی عبادت میں مصروف ہیں اور یہ غم ایام غم ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کی اس نعمت پر کہ وہ محبت کے جسے پروردگار عالم نے ہمارے قلوب میں جاگزیں فرمایا، اسی محبت کے فطری تقاضے کے مطابق ہم ان ہستیوں کے غم میں مصروف ہیں کہ جو ہستیاں وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور خدا ہمیں یہ توفیق مسلسل دے رہا ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ذکر میں مشغول ہیں کہ جن کا ذاکر خود خدا ہے۔ اصول جو ہے اس کا استفادہ ہوتا ہے اور اسی اصول سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 3 تھوڑی سی تفصیلی آیت ہے، اور اس آیت شریفہ کا ایک مختصر سا جز ہے جسے سرنامہ سخن قرار دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلے جو جہت ہے الظاہر اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سورہ مبارکہ ہود مکی سورہ ہے، اور مکے میں قرآن کا جتنا حصہ نازل ہوا ہے، اور مکے میں سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جس میں رسول اللہ نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی ہے اور آپ مکے میں رہتے تھے، تو جو قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے اکثر و بیشتر اس کا تعلق عقائد سے ہے، بنیادی عقائد کا بیان ان آیات سے قرآن کے ان حصے سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کا نزول زمانہ مکے میں ہوا ہے۔ بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور عقیدہ معاد قیامت، یہ بنیادی عقائد تھے، اور اکثر یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ معاد سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کا، آخرت سے۔ اس سورہ کے اندر آغاز میں تعارف قرآن کا ہے کہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، مستحکم ہیں، مضبوط ہیں۔ پھر ثم فصلت، ان محکم آیات کی تفصیل پروردگار عالم کی جانب سے بیان کی گئی ہے، البتہ براہ راست
پروردگار عالم بیان نہیں کر رہا، بلکہ جس ہستی کو اس نے اپنی زبان بنایا ہے، یعنی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی وحی کو جس زبان نے مقدس سے جاری فرمایا ہے اسی کے ذریعے سے قرآن کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ تفصیل جو ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ مرکزی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، پروردگار عالم کی طرف سے جو پیغام ہے قرآن کا مرکزی پیغام، محوری پیغام، وہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کی نسبت فقط اور فقط اس ذات کی طرف ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور پھر اسی کے ساتھ ختمی مرتبت کا اپنا تعارف ہے کہ اننی منہ، میں جو ہے وہ اسی کی طرف سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، اور 2 صفتوں سے متصف فرماتے ہوئے کہ نذیر و بشیر، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور پیغام خداوندی کو دونوں جہتوں سے پہنچاؤں گا۔ بسا اوقات نظارت کی ضرور ہوگی تو نذیر بن جاؤں گا، بشارت کی ضرورت ہوگی تو بشیر۔ یہ پہلا پہلو۔ دوسرا تقاضۂ عملی ہے، وہ ہے ان استغفروا ربکم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے اور اس سے استغفار کرنا ہے، طلب مغفرت، ربکم اپنے پالنے والے سے طلب مغفرت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً یہ مطلب محفوظ ہونا چاہیے کہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ روحانی اور معنوی درجات کی بلندی کے لیے استغفار کو مستقل عبادت قرار دیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی مسئلے کے لیے اپنے لفظوں میں کہوں کہ تمہیں کوئی تعویذ نہ ملے، کوئی بابا نہ بھی ملے، تو پھر بھی استغفار سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے مسئلے کو حل کر کے خدا کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ اس مقام پر دوسرے درجے میں جو تقاضا ہے بندگان خدا سے اپنے حبیب کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے، مانگی گئی ہے، وہ ہے انستغفروا ربکم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا استغفار کرو، مسلسل اس سے طلب مغفرت کرو، اپنی کوتاہی، اپنی تقصیر کا اس کی بارگاہ میں اعتراف، اسی کو استغفار کہا جاتا ہے۔ اور انسان چونکہ ہے ہی ناقص، لہذا اس سے بہرحال لمحہ بلمحہ امکان ہے تقصیر کا۔ کبھی ہو سکتا ہے مرحلہ معرفت میں ہو، کبھی ہو سکتا ہے مرحلہ ایمان میں ہو، کبھی ہو سکتا ہے مرحلہ عمل میں ہو، یہ ممکن ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، تھوڑی سی ابتدائی گفتگو خشک ہے۔ تیسری چیز جس کا تقاضا کیا گیا ہے وہ ہے توبوا الیہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ انستغفروا ربکم، اپنے رب کا استغفار کرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ توبوا الیہ۔ یہ لفظ توبہ یہ بھی تقریباً استغفار کے معنوں میں ہمارے ہاں عرف عام میں توبہ یعنی وہ استغفار، لیکن لفظ توبو یہاں پر اپنے اصلی معنی میں ہے تابا ای رجع، رجع کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا۔ توبو الیہ یعنی تیسری چیز یہ ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اس کی طرف رجوع رکھو، یعنی زندگی اس کے بغیر نہ گزرے۔ اور فرمائے گا پوری توجہ اس بات کی طرف رہے، توبو الیہ اس کی طرف رجوع کرتے رہو، اس کے بغیر زندگی نہ گزرے۔ اچھا، یہ 3 چیزیں وہ ہیں جن کا خدا نے مجھ سے آپ سے تقاضا کیا، قرآن کی آیتیں بن کے حبیب کی زبان سے یہ جاری کروائے کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ خدا کی عبادت کرنی ہے، اس کا استغفار کرنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب ہے جزائی مرحلہ، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ ان تینوں اعمال کی جو جزا ہے پروردگار عالم نے اسے 2 مراحل میں تقسیم کر دیا ہے۔ مرحلہ دنیوی یعنی دنیا،
اور مرحلہ اخروی یعنی آخرت. یعنی جب یہ تم 3 کام کرو گے تو دنیا میں تمہیں کیا ملے گا اور آخرت میں تمہیں کیا ملے گا, یہ دونوں چیزیں بیان فرما دی ہیں. اب اس سے خود بخود وہ افراد کہ جو لا دینیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ان کے لیے بہترین جواب ہے کہ جو خالق دنیا ہے وہ دنیا بھی عطا کر سکتا ہے, وہ آخرت بھی عطا کر سکتا ہے. صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ کے گفتگو کو آگے بڑھانا بھی چاہتا ہوں, لیکن رک فقط اس لیے رہا ہوں کہ یہ ہمارے آج کل کے پڑھے لکھے ترقی یافتہ زمانے کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ایجوکیشنل سسٹم کے اندر جا رہا ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسے ایک ایسی حیراں سرگرداں وادی کے اندر لے جا کے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کو واپس پلٹانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اس کے ذہنوں کے اندر سوالات کو پیدا تو کیا جاتا ہے لیکن تسلی بخش جوابات نہیں ہیں. اسی لیے وہ اعتراض کی ہی نیت سے جب بھی آتا ہے دین کے پاس اعتراض کی نیت سے آتا ہے. اس کا قصور نہیں, اس کی تربیت ہی اسکول سے ایسی ہوئی ہے, اس کی تربیت ہی یونیورسٹی سے ایسی ہوئی ہے, اس کی تربیت ہی یونیورسٹی. اور اصل میں مسئلہ فقط یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو افراد کر رہے ہیں وہ بھی جان بوجھ کے کر رہے ہیں, نہیں, ان کے پاس خود ہی جواب نہیں ہے. ان کے پاس خود اس لیے جواب نہیں ہے کیونکہ فطرت کے اندر سوال تو خدا نے رکھا ہے لیکن جواب خدا نے اپنے پاس رکھا ہے, اور وہ جواب ایسے افراد کے ذریعے سے دیا جاتا ہے کہ جو ممبر پر آئیں تو کہیں سلونی سلونی قبل اللہم صلی علی نہایت توجہ فرمائے گا. جو جن کو خدا نے بنا کر بھیجا ہی اس لیے تاکہ فطرت کی تشنگی کی پیاس کو بجھائیں, نفس کے اندر جو جستجو ہے, جو سوالات ابھرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات وجدانی ہے. ہم جب مراحل تفکیر سے گزر رہے ہوتے ہیں, فکر ہماری پختگی کی طرف جا رہی ہوتی ہے, ہزارہا سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے من میں اٹھتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے زندگی گزر جاتی ہے ان کے جوابات نہیں ملتے. وہ جوابات اس لیے نہیں ملے کہ اس دروازے تک پہنچے ہی نہیں ہے کہ جہاں جوابات ملتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم یہ مسئلہ ہے. میں لہٰذا ہمارا یہ ایجوکیشنل سسٹم کا ہمارا ایک مسئلہ ہے. میں نے آپ کی طرف متوجہ, اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. آپ اسکول بھیجتے رہیں, آپ یونیورسٹی بھیجتے رہیں, آپ کالج بھیجتے رہیں, جتنے انسٹیٹیوٹ سے آپ کو پڑھانا ہے پڑھاتے رہیں, لیکن جب وہ گھر پلٹ کر آئیں تو انہیں بتائیے گا علی ابن ابی طالب کون ہیں, حسن مجتبیٰ کون ہیں, حسین کون ہیں, تمہارا زمانے کا امام کون ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. اللہم صلی علیہ. اس چیز کی ضرورت ہے. اور پروردگار عالم اس آیہ شریفہ کے اندر, یہ آیت نمبر 3 ہے, اس کے اندر پروردگار عالم اس کو توڑ بھی رہا ہے. جو مشہور ہے کہ بھئی دینداری کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیجیے, یہ غلط تصور ہے. دین دنیا کے مقابلے میں نہیں ہے. اگر پروردگار عالم نے کہیں پر اس طرح کی کیفیت کو بیان کیا بھی ہے تو وہ فقط وہی صورت ہے کہ جب ٹکراؤ ہو جائے. جب ٹکراؤ ہو جائے تو تمہیں کیا انتخاب کرنا ہے, یہ الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے. ورنہ اگر ٹکراؤ نہ ہو تو دنیا کا بھی مالک وہی ہے, آخرت کا مالک بھی وہی ہے. خلقت کل الاشیاء, میں نے تمام کی تمام اشیاء کو میں نے تمہارے لیے خلق کیا. یہ دنیا خلقی انسان کے لیے کی گئی ہے. یہی اسی دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا کے ذریعے سے اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حکم ہے. لہذا یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے 3 اصول. پہلا, اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا. ان استغفروا ربکم, اپنے رب کا استغفار کرتے رہنا. توبوا الیہ, اس کی طرف جب تم رجوع کرو گے تو کیا دے گا وہ تمہیں, دنیا کے بارے میں سنیے, یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. وہ پروردگار عالم
تمہیں ایک مخصوص مدت تک، یہ مخصوص مدت کیوں کہا؟ اس لیے کہ بہرحال اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو ایک اس کا وقت معین ہے جس کا جتنا بھی ہے، لیکن وقت معین ہے. تو اس اجل مسمى تک پروردگار عالم تمہیں بہترین وسائل حیات عطا فرمائے گا. اب مجھے بتائیے کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے دنیا دیں گے. یہ تھوڑا سا تصور چونکہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری مجلسیں، ہمارے ممبر تھوڑے سے محدود بیان پر مشتمل ہیں. مثلا امیر کائنات کے فضائل لا شک فیہا مرکزی چیز ہے، مولا کے فضائل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ نگاہیں فقط مرتکز ہیں امیر کائنات پر، تو زندگانی امیر المومنین سامنے آ جاتی ہے. وہ زمانہ اسلام کی سختی کا زمانہ تھا، مشکل زمانہ تھا، جس کی وجہ سے ضروری تھا کہ امیر کائنات ویسی زندگی بسر کریں. آپ سنتے ہیں سوکھی روٹی ہے، کبھی پانی میں ڈبو رہے ہیں، کبھی نمک کے ساتھ کھا رہے ہیں، کبھی پیاز کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو آپ کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ غریب ہیں؟ اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. غریب ہونا اور ہے، اس زندگی کو اپنے ارادے سے اختیار کرنا اور ہے. چاہتے تو اس سے زیادہ بھائی جن کے لیے کائنات کو خلق کیا گیا. آج کل کا ہمارا پڑھا لکھا نوجوان، اسے اتنی عقل ہے کہ یہ ڈگری، یہ کورس، یہ شارٹ کورس، یہ تعلیم، یہ چیز حاصل کروں گا، اس بزنس میں، اس کاروبار میں، اس کمپنی میں جاؤں گا، اتنا پیسہ بنے گا، اتنی انکم ہوگی، BC ڈالوں گا. یہ دیکھیں نا، غور فرمائے گا، یہ طریقے عوامی بات کر رہا ہوں. یہ کام کروں گا، اس کاروبار میں لگاؤں گا. اچھا یہ سارے ہیں بھی حلال؟ حرام تو کچھ نہیں ہے نا، یہ سارے حلال طریقے بتا رہا ہوں. یہاں لگائیں گے، یہاں سے یہ انکم ہوگی، یہاں سے لگائیں گے، یہاں سے یہ انکم ہوگی. اچھا یہاں پر اگرچہ ہمارے ساتھ ہمارا جہل بھی جڑا ہوا ہے، یعنی جب ہم پیسے لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا ہے کہ واقعاً ہمیں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جب آج کا ایک نوجوان اتنی فکر رکھتا ہے کہ اسے دنیا میں سروائیو ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں راستے مل جاتے ہیں، تو بتائیے جن کی محبت میں کائنات کو خدا نے خلق کیا، کیا ان کے پاس اس چیز کے طریقے نہیں ہوں گے؟ سمجھیے گا اس بات کو. میں نے تھوڑی سی زحمت دے دی اس مرحلے پر، آپ کو تھوڑی سی توجہ فرمائیں. چلیں میں امیر کائنات بہت آگے کی بات ہے. ایک مومن آیا بہلول کے پاس، بہلول دانا کے پاس. اچھا یہ دانا فارسی کا لفظ ہے، عقل مند، ہوشیار. دنیا کیا جانتی تھی؟ وہ دانا کے نام سے نہیں جانتی تھی. صحیح ہے، دیوانہ. لیکن ایک مومن آئے ان کے پاس اور آ کر کہنے لگے بہلول میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ آپشنز ہیں میرے پاس، تو مجھے بتاؤ ان میں سے کون سے کاروبار کا انتخاب کروں. سمجھ رہے ہیں آپ بھائی؟ یہ کاروبار زندگی جس سے معیشت جڑی ہوئی ہے. تو بہلول نے کہا کہ یہ والا کام کرو. اچھا بظاہر جب بہلول نے اس کی طرف اشارہ دیا تو اسے بھی شک ہونے لگا کہ واقعی دیوانہ تو نہیں ہے. غور فرمائیے گا، یعنی بظاہر اس میں کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ سرمایہ بھی ڈالوں گا تو شاید ڈوب جائے گا. لیکن اب چونکہ بہلول نے کہا، اس نے کہا چلیں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا، جیسے اس نے پیسہ لگایا تو فوراً اسے نفع بھی ہوا، سرمایہ بھی بچ گیا، راستے بھی کھلنے لگے. تو ان کے دروازے کا ادنا سا نوکر دنیا کی نگاہوں میں جو دیوانگی پر ہو، دنیاوی معاش کی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ کسی کو غربت سے نکال کے دولت مند بنا سکتا ہے. جب اتنی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ افراد کے جو حقیقی وارث علم بھی ہیں، کیا ان کے پاس وہ درجہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو ایک تصور ہمارے ذہنوں میں تھوڑا سا غلط بیٹھ گیا، کیونکہ ایک جہت کو لیا ہے، صرف ایک جہت کو. وہ کیا ہے؟ مولا علی کی ذات گرامی، مرکزی ذات ہیں. وہیں سے قصہ آگے بڑھتا ہے. اور جب تک امیر کائنات سمجھ میں نہ آئے تو باقی ائمہ معصومین کی امامت بھی معلق ہے. لیکن بس زندگی اگر وہیں مرتکز رہ جائے گی تو امیر کائنات کی زندگی کے وہ حالات، وہ کون سے حالات؟ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، زمین پر بیٹھ رہے ہیں، گھر نہیں بنا رہے ہیں،
بہت کم پہ اکتفا ہے، شکم سیری نہیں ہے، بالکل گزارے جیسی زندگی، تو سمجھتے ہیں شاید یہی دین ہے. نہیں ہے. آپ باقی ائمہ معصومین کی زندگانی کو پڑھیں، اور چھٹے امام کے زمانے میں ایسا ہو بھی گیا کہ بڑا اچھا لباس پہن کے مولا بیٹھے تھے، اور اسی طرح کا ایک دنیاوی زاہد امام سے ٹکرا گیا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ لباس آپ کو زیب نہیں دیتا، جبکہ آپ کے آباء و اجداد، اشارہ وہی مولا علی کی طرف تھا کیونکہ محدود نگاہ تھی. مولا اس کو کہنے لگا آپ کے آباء و اجداد کی زندگانی تو بہت سخت تھی، بہت کم کھاتے، بہت مشکل سے زندگی بسر کرتے تھے. مولا نے ایک مرتبہ اس لباس کو، جو مہنگا لباس تھا، اسے تھوڑا سا ہٹایا، اندر سے وہ لباس دکھایا جو ان کے جد علی ابن ابی طالب کا لباس ہے. غور فرمائیے گا، کہا یہ جو اندر ہے وہ ہمارے لیے ہے، جو باہر سے پہنا ہے وہ تمہارے لیے ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ، صلی علی محمد، جزاکم اللہ. تقاضۂ زمانی ہے. ایسے افراد کے ساتھ باقاعدہ اب اس کی تردید ہے. بس اسی سے وہ تھوڑا سا محدود ذہنیت کے لوگوں نے سوچا کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی خشکی، دین کا مطلب ہے فاقہ، دین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، حرام سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا بس، اور حلال اس کے دسترخوان میں بہت وسعت ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے. یہ تھوڑی سی گفتگو ضروری تھی. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، نہیں، خدا تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، بہترین وسائل حیات خدا تمہیں عطا کرے گا. اس کا تعلق کس سے؟ دنیا سے. اب آخرت کو سماعت فرمائیے گا، اسی سے اصول نکالنا ہے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور جب آخرت میں یہ افراد آئیں گے تو ان کے ایمان اور ان کے تقوی کے درجات کے مطابق، ابھی یہ جو میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں کیا، یہ الفاظ ابھی تک نہیں آئے ہیں، الفاظ اب آئیں گے، لیکن میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تفسیری ترجمہ ہے. ان کے ایمان اور ان کے تقوی کے درجات کے مطابق کیا ہوگا؟ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، پروردگار عالم ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا. نہایت توجہ رکھیے گا، ترجمہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا انشاءاللہ. غور سے سنیے گا. یؤتی، عطا کرے گا خدا. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ جزا ہے، اسی لیے ہم قیامت کے دن کو بھی یوم الجزا کہتے ہیں. یہاں جو کریں گے وہاں ہمیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے. لیکن کمال اصول ہے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، پروردگار عالم ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. بہت ہی آرام سے اس مرحلے کو سماعت فرمائیے گا جو اب عرض کرنے جا رہا ہوں. اہل اور نا اہل کی بحث ہمارے ہاں بہت ہی واضح اور آشکار ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں میرٹ. اور جب بھی کوئی کام میرٹ سے ہٹ کر ہوتا ہے، اصول پسند انسان کو برا لگتا ہے، لیکن جسے کھانے کی عادت لگی ہوئی ہو اسے برا نہیں لگے گا. ہمارے مکتب کی بنیاد یہی اصول ہے کہ جو اہل ہے وہ آئے، جو نا اہل ہے وہ نہیں آ سکتا، آنا نہیں چاہیے. یہ اصول آیا کہاں سے؟ فطرت میں تو ہے ہی، وجدان میں تو ہے ہی. اس لیے کیوں؟ کیونکہ یہ اصول ہے اس کا بنایا ہوا، خدا کا بنایا ہوا اصول ہے کہ جو اہل ہے وہ آگے بڑھے اور جو نا اہل ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا، گفتگو مرکزی ہے. یؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اسی اصول پر کل قیامت کے دن پروردگار عالم قیامت سجائے گا. جو مجرم ہے اسے سزا ملے گی، جو صاحب فضیلت ہے اسے جزا ملے گی.
یہ ذہن میں رکھیں. یعنی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ایمان اور تقوی کے درجات کے مطابق جس کے پاس فضیلت ہے، جو فضل لے کر آیا ہے، اب اسے ہم فضل سے نوازیں گے. یعنی جس کے پاس صلاحیت ہے، جو اہل ہے، اب ہم اسے اس کے مطابق نوازیں گے. وہاں یہ اصول ہی نہیں چلے گا کہ جناب علی یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں. یہاں یہ بھی چل جاتا ہے کہ وہ ان کے داماد ہیں. وہاں صلوات بھیجے معیار ہی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معتبر وہ ہے، صاحب اکرام وہ ہے، مکرم وہ ہے، لائق تکریم وہ ہے کہ جو اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اسی لیے میں نے کہا ایمان اور تقوی کے درجات کے مطابق جو صاحب فضل ہے پروردگار عالم اسے وہی درجہ عطا فرمائے گا. تو وہ پروردگار جس نے اس اصول کو قیامت کے دن جاری کرنا ہے اور اسی اصول کے مطابق اس نے انسان کو خلق کیا ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ اصول پسند انسان، غیرت مند انسان، پڑھا لکھا انسان اس اصول کے مطابق ہی زندگی بسر کرتا ہے. اہل کو اہل سمجھتا ہے، نا اہل کو نا اہل سمجھتا ہے. اور ہم میں کیوں کہہ رہا ہوں، اسی اصول پر ہمارا مکتب کھڑا ہے. ہمارا مرکزی عقیدہ کیا ہے؟ امامت. مرکزی عقیدہ ہے ہمارا، اسی پر ہمارا اصول قائم ہے. ہماری عمارت پوری دین مکتب کی ہمارے کہ پروردگار عالم نے جسے اہل بنایا ہے. غور فرمائیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. اب وہ اہلیت کے معیار ہیں، یہ ایسے گفتگو ایسے نہیں ہیں. اور یہ دلیلیں اپنے مقام پر بہرحال ہوتی رہتی ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں. ہمارے یہاں ایک واضح اصول ہے، اور وہ واضح اصول یہ ہے کہ آیا خدا نے یہ اختیار ہمیں دیا بھی ہے یا نہیں دیا ہے؟ یا خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے؟ بس پروردگار عالم نے یہ اصول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جو اہل ہے اسے اہل بنا کر بھیجتا ہے، اسی کو وہ منتخب کر دیتا ہے اپنی نمائندگی کے لیے. کسی نبی بناتا ہے، کسی کو امام بناتا ہے، کسی کو رسول بناتا ہے. جب سارا سلسلہ اسی کی طرف سے ہے تو ہمیں حق کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس میں اپنا حصہ ملائیں؟ وہ اس لیے کیونکہ بہرحال ہم کہیں نہ کہیں جا کر اس فیصلے میں خطا کریں گے. اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے مادی ہونے کی وجہ سے مفادات مادی جب آڑے ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات ہم اصولوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنی مرضی اور منشا کو ترجیح دے دیتے ہیں. اور خدا کو پتا تھا کہ یہ ایسا کریں گے، اسی لیے پروردگار عالم نے یہ کام ہی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تمہارا کام ہے ہدایت لینا، ہادی بنانا ہمارا کام ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آل محمد. اور جس کا جو مرد سلامت رہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، جو حق رکھتا ہے اسے وہ حق دیا جائے، اسے وہ اسٹیٹس دیا جائے، اسے وہ مقام اور مرتبہ دیا جائے، اسے وہ فضل دیا جائے. نہایت توجہ رکھیے گا. اور قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے، شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے، شیخ توسی علیہ الرحمٰن نے، تینوں کی امالی کے اندر یہ روایت بڑی شد و تفصیل کے ساتھ ہے. میں فقط اشارہ، فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن. اچھا، جب فیصلے کا دن ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے خدا کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ خدا سلامت رکھے. اس کو سماعت فرمائیے. بھائی دیکھیں، قرآن میں آپ ماشاءاللہ ہر نماز میں 2 مرتبہ تو کم از کم پڑھتے ہی ہیں. مالکی یوم الدین، سورہ فاتحہ ہر 2 سوروں میں، ہر 2 رکعت کے اندر مالکی یوم الدین. اور خدا سوال بھی کرے گا اس دن، یہ بھی قرآن کے اندر کہ ہاں بھائی بتاؤ آج حکمرانی کس کی ہے؟ کیا کہنے ذرہ ذرہ گواہی دے گا آپ کی. ٹھیک ہے، اے پروردگار تیری. صحیح ہے. تو جب وہی فیصلہ کرنے والا ہے تو کرسی لگنی چاہیے نہیں لگنی چاہیے؟ وہ تو لگا رہے ہیں. کیا کہنے. آپ کہیں گے جناب کرسی کی آوازیں تک آ گئی، آپ کرسی کی بات کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. غور فرمائیے گا. میں فقط بچوں کے لیے، ظاہر بزرگ تو پہنچ گئے،
خدا کی ذات ان عقلوں کے اندر نہیں آئے گی. بے شک بے شک. بالکل آپ نے سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں بچوں کی تربیت کی. ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام حکم امام کا لا تتفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرو، مت سوچو. ذات لفظ پہ توجہ فرمائیے گا. تتفکروا فی صفات اللہ، ذات کے بارے میں نہ سوچو. اچھا امام نے کہا ہے، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بچپن سے جیسے جیسے جب اللہ کا ذکر سنتے رہے ہم وجدانن، خود بخود تصویر ایک ہمارے ذہن کے اندر ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اتنا ہوگا. اللہ اکبر بچپن سے سن رہے ہیں سب سے بڑا ہے تو ہم ایک حجامت، ہاں کہ اس کا ایک حجم ہوگا، اس کی ایک شکل ہوگی، اس کا ایک جسم ہوگا بچپن سے. یہ تو پھر آہستہ 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 بڑے ہوئے تو پتہ چلا جسم و جسمانیت ہے ہی نہیں. اور فرمائیے خدا نے امام نے ارشاد فرمایا لا تتفکروا فی صفات اللہ وتتفکروا فی صفات اللہ، خدا کی ذات کے بارے میں نہ سوچو، صفات کے بارے میں سوچو. اچھا ذات کے بارے میں کیوں نہیں پھر امام نے بیان فرمایا جب تم اس کی ذات کے بارے میں سوچنے لگو گے تو ایک تصویر تمہارے ذہن میں بنے گی، اور وہ جو تصویر تمہارے ذہن میں بنے گی وہ تمہاری مخلوق ہوگی، اور وہ خالق ہے مخلوق نہیں ہے. صلاۃ علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو تصویر بنی ہے وہ مخلوق، وہ تو ایک مخلوق ہو گئی جسے تم نے خلق کیا. مردود الیکم، یہ تمہاری طرف پلٹے گی، یعنی نسبت اس کی تمہاری طرف ہوگی کہ تم اس کے خالق ہو، اور وہ خالق حقیقی ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. لہذا مت سوچو، اس کی صفات کے بارے میں سوچو، صفات کے بارے میں. بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا، لہذا ہم اس عقیدے پر ہیں کہ وہ تو نہیں آئے گا، اس کی کرسی نہیں لگے گی. سمجھیں؟ تو فیصلہ کون کرے گا؟ غور فرمائیے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پورا سورہ مبارک یاسین نماز فجر کی بات تلاوت کرتے ہیں، سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. کس کے آگے؟ کہاں فیصلہ ہوگا؟ کون سنے گا؟ نتیجہ کون دے گا؟ خدا کی قسم کمال منظر ہے. اب میں نے 3 حوالے آپ کی خدمت میں عرض کیے، تینوں امالی کی کتابیں موجود ہیں. ایک نور کا ممبر لگے گا، سب سے بڑا ممبر، اور یہ ہوگا آخری نبی کا ممبر. اور ایسا ممبر کہ آج تک کسی نبی کے لیے ایسی چیز تصور میں نہیں آئی ہوگی. ذہن میں رکھیے گا. پھر اس کے برابر میں ایک اور نور کا ممبر لگے گا. سلامات رہے ماشاءاللہ. یہ نبی کے وسیع کا ممبر ہوگا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. نہایت توجہ فرمائیے گا. سبحان اللہ. ایک ممبر لگے گا، اس کے برابر میں دوسرا ممبر، یہ نور کا ممبر ہے. سبحان اللہ. اور اب دونوں طرف سے ممبر لگتے رہیں گے. درمیان میں اللہ کے رسول تشریف فرمائے. سبحان اللہ. دائیں طرف امیر کائنات ہیں، سبحان اللہ. بائیں طرف امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں. ممبر لگیں، یہ تو ہستیاں تشریف فرمائیں. جب یہ ہستیاں بیٹھی ہیں، اب ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے محشر میں، سارے جمع ہو رہے ہیں. بے شک. اب یہاں پر آواز ہے، یا اہل محشر سبحان اللہ. غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکاؤ. کیوں نگاہیں جھکائیں؟ نبی کی بیٹی آ رہی ہے، سب سے مرکزی شخصیت. نہایت توجہ فرمائیے گا. جس طریقے سے گفتگو چل رہی ہے اسی طریقے سے سماعت فرمائیے گا. خدا نے کیا کہا؟ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فضل ہر صاحب فضل کو جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے کیا کہنے خدا اسی کے مطابق نوازے گا. سبحان اللہ جو درجہ ہے خدا دے گا. اب نور کی ہماری آ رہی ہے. سبحان اللہ. اہل محشر نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھی ایسے ہی اور اتنی تفصیل ہے اس نور کی سواری کے بارے میں. کیا کہنے کیا کہنے. جس طریقے سے دنیا میں جب کلما جب بھی شہزادی آتی تھی رسول کھڑے ہوتے تھے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. سلامت رہیں. قیامت کے دن حق ہے. جیسے ہی اپنی بیٹی کو آتا ہوا دیکھیں گے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کہنے کیا کہنے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اب جو نبی کھڑے ہیں آدم بیٹھیں گے, واہ نوح بیٹھیں گے, ابراہیم 1,24,000 انبیاء استقبال سیدہ کو کھڑے. اور اس کے بعد حدیث رسول ہے اول من دخلت فی الجنہ فہی فاطمہ. سب سے پہلے جیسے اذن دخول جنت ملے گا وہ میری بیٹی فاطمہ. شہزادی جائیں گی جنت کی طرف اور جنت کے دروازے پر رک کے واپس. اب توجہ فرمائیے سورہ مبارک یاسین کی تلاوت. ایک حوالہ میں نے دیا ابھی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اس پہ گفتگو ہے بہت کہ سیدہ جب پلٹ کر آئیں گی سوال ہوگا اے ہماری حبیبہ آپ جائیے جنت میں. اپنے الفاظ میں شہزادی کا کلام پیش کروں. اے پروردگار یہ میرے عزادار ابھی تک محشر میں ہیں, میں جنت میں جاؤں. یہی لب لباب ہے, یہی خلاصہ ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز پروردگار میں چاہتی ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کون ہیں. عرفان ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے کہا نا وہ تو نہیں ہے, اب کون ہے یہ؟ اب یہی ہستیاں ہیں. تو نے ہمیں یہ فضل عطا فرمایا لیکن یہ بے معرفت رہے. دنیا میں انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا, ہماری معرفت کو حاصل نہیں کیا. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پتہ چلے کہ ہم ہیں کون. اچھا ایک ہوتا ہے بیان کہ خدا وہاں پر بتلائے کہ کون ہے سیدہ, کون ہے حسین ابن علی, کون ہیں امیر کائنات. نہیں یہ نہیں ہے. آواز قدرت آئے گی جو چاہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ غور ہے, یعنی کیا مطلب بیان نہیں, بیان نہیں, یہاں بیان نہیں ہے, تمہاری مرضی سبحان اللہ جو چاہو. یہ بہت اہم ہے. اب ہمارے پاس ائمہ معصومین کی روایات ہیں لیکن میں آپ کو قرآنی اصول کے ذریعے سے اس مطلب کو آپ تک پہنچاتا ہوں. قرآن میں کم از کم 2 مقامات پر ہیں, حفاظ بھی میرے سامنے تشریف فرما ہیں. قرآن میں 2 مقامات پر ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت کی تعریف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت دنیا میں تم نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ اپنی مشیت کو, اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کر دیا ہے. اب عدالت الہی یہ ہے کہ آخرت میں وہ اپنی مرضی ان کے حوالے کر دیں. جزاکم اللہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. حیدری محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب یہ عدالت الہی کا تقاضا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری حیات مشیت الہی میں فنا کر دی. ہماری کوئی مرضی نہیں ہے, جو تیری مرضی ہے. تو اب عالم محشر میں جب سیدہ کہیں گی ہم پہچانے جائیں, پروردگار کہے گا جو تمہاری مرضی. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ, اس لیے کہ آج سیدہ انتخاب کریں گے کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے کیونکہ یہ اس کی زوجہ ہے جسے کہا گیا یا علی انت قسیم النار والجنہ. اب عزیزوں میں آپ کی خدمت میں ایک جہت عرض کرنا چاہتا ہوں, اس جہت کو سماعت فرمائیے گا. تھوڑی سی خشک ہے, تفصیل کا اب وقت نہیں ہے, لیکن چاہتا تھا کہ اس مرحلے تک گفتگو کو پہنچاؤں. ماہ سفر ہے رسول اللہ کا, جو وصال ہے شہادت ہے وہ بھی اسی مہینے میں. مضبوط روایات کے مطابق 7 سفر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت, امام حسین کی شہادت محرم میں, 25 محرم امام زین العابدین کی شہادت,
اور یہ ایام غم ہیں، تو اسی لیے میں نے ایک جامع گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ان ہستیوں کو لے کر، لیکن ایک مرکزی ہستی ہے جن کا تذکرہ قیامت کے دن علل خصوص ہے، علل خصوص۔ اذا کان یوم القیامہ واشتد الامر بعث رسول اللہ امیر المؤمنین الی فاطمہ۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور نفسا نفسی ہوگی، امر سخت ہوگا، سب چاہیں گے بس جلدی جان چھوٹے، دن طویل ہے، تو ایسے عالم میں رسول اللہ امیر کائنات سے کہیں گے کہ سیدہ کے پاس جائیے اور انہیں لے آئیے، لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ سیدہ تشریف لائیں مقام شفاعت پر۔ بھولے تو نہیں ہیں آپ؟ یہ گفتگو یہ ذہنوں میں آپ کے ہونا چاہیے کہ جب مہر کا تقاضا ہوا تو یہ دنیاوی مہر اپنی جگہ پر، ایک اور چیز، بابا مجھے آپ کی امت کی شفاعت کا حق چاہیے، وہ عالم محشر میں ظاہر ہوگا۔ اچھا جب آپ شفاعت کرتے ہیں نا، جب بھی آپ، ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے سفارش، تو وہ جو ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے شفاعت ہے۔ اس شفاعت کے اندر کوئی چیز درمیان میں ایسی مضبوط طاقتور ہونی چاہیے جس کو سبب شفاعت قرار دیا جا سکے۔ تو جب امیر کائنات پہنچیں گے سیدہ کی خدمت میں تو پوچھیں گے کہ اے سیدہ، ایسی کون سی چیز آج آپ کے پاس اسباب شفاعت میں سے ہے کہ جسے آپ خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے بابا کی امت کو بخشوائیں گی؟ آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سیدہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، اس جہد کی طرف توجہ کرو، کیا کچھ نہیں ہے سیدہ کے پاس؟ لیکن امیر کائنات کا یہ سوال، اس روایت کا آ جانا اور سیدہ مقام شفاعت پر آ جائیں اور اس کے بعد یہ جملہ، کیا کچھ نہیں ہے سیدہ کے پاس، یہ میں نے آپ سے سوال کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس۔ اے امیر المومنین، آج اس مقام پر یعنی مقام شفاعت پر آنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سامان شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو، اللہ اکبر، میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو کافی، کیا کچھ نہیں ہے شہزادی کے پاس؟ عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں، شہزادی کے پاس شہزادہ علی اصغر ہیں، شہزادی کے پاس محسن ہیں، شہزادی کے پاس وہ کرتا ہے، وہ کرتا جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر محرم کی پہلی رات کو آسمان میں فرشتے لہراتے ہیں اور ہمارے شیعہ اپنی بصیرت کی نگاہوں سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں، یہی سبب ہے کہ ان کے دل بھر آتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں۔ یہ کرتا ہے سیدہ کے پاس، لیکن کہیں گی پروردگار یہ دو بازو کٹے ہوئے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ گریہ کر رہے ہیں اور واقعاً مقام مصیبت ہے بھی۔ ایک جہت عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے سماعت فرمائیے گا اور میں بس تقریباً مسائل میں وارد ہوں، اسے سمجھیں۔ ہاتھ یہ قدرت کی نشانی ہے، یعنی میں حضرت عباس کی ذات گرامی پر گفتگو کروں تو جو چند ایک کلمات آئمہ معصومین کے ہم تک پہنچے ہیں، اس کے علاوہ عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ ذات گرامی ہے حضرت عباس، خدا کی قسم، امام تو امام ہے لیکن حضرت عباس کی ذات گرامی، آپ خود ہی اندازہ لگائیں، امیر کائنات، وہ ذات جس نے خدا سے کچھ نہ مانگا ہو عباس کو مانگا ہے۔ سیدہ حضرت عباس کی ولادت سے پہلے ان کے لیے لباس تیار کر دی۔ امام حسن
ایک خاص مربوط ربط ہے حضرت امام حسن اور حضرت عباس کا. اور اس کے بعد امام حسین، حضرت عباس کی ولادت ہوتی ہے، سب سے پہلے چہرہ امام حسین کا دیدار. جب امام حسن مولا علی اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں. جناب زینب، اللہ اکبر، پورا سہارا حضرت عباس. یہاں تک کہ وہ 4 سال کی سکینہ، سہارا حضرت عباس. اس مرحلے کو ہم درک نہیں کر سکتے کہ مصیبت کے باب میں کتنی سخت گھڑی تھی جس وقت حضرت عباس نے آواز دی تھی کہ اے میرے مولا اب میری نصرت کو آ جائیے گا. اہل حرم پہ کوہرام برپا ہو گیا. حضرت عباس، اس جہد کو سمجھیے گا. ہاتھ کیا ہیں؟ قدرت سے مستعار ہیں. اگر آپ کو قرآن کی وہ آیت ذہن میں ہو، میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، مصائب میں آپ داخل ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروردگار نے ابلیس سے پوچھا تھا، ما منعک، تو نے اسے کیوں سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ گفتگو ہماری ذہن میں رہے، ہاتھ تو ہے نہیں اس کے، ہاتھ نہیں اس کے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن قدرت کی طرف اشارہ ہے. قدرت سے مستعار ہوتے ہیں ہاتھ مرکز ہے قدرت کا. اور چوتھے امام واقع کربلا کے بعد گھر کے صحن میں بیٹھے رہتے تھے. کبھی کبھار اچانک حضرت عباس کے بیٹے پر نظر پڑ جاتی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو فرماتے تھے رحم اللہ عمنا العباس، خدا ہمارے چچا عباس پر رحمت نازل کرے. لقد فدا اخاہ بنفسہ، انہوں نے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی. قطعت یدا، ان کے دونوں ہاتھ قط ہو گئے. اب دیکھیں مصائب کے بیان میں خود امام بیان فرما رہے کہ ہاتھ منقطع ہوئے، ہاتھ کٹے. قد ابدلہم اللہ، پروردگار عالم نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں انہیں 2 پر عطا کیے. یہ دنیاوی جزا ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے، لیکن دنیا میں اس کا بیان ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں ان للعباس لمنزلۃ عند اللہ تبارک و تعالی. میں نے عرض کیا کہ خدا اسی اصول کا کار بند ہے کہ یؤتی کل ذی فضل فضلا، خدا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا، اور یہ تو ابو الفضل ہے عزیزو، ابو الفضل. ان للعباس لمنزلۃ عند اللہ تبارک و تعالی، خدا کے ہاں حضرت عباس کا ایسا درجہ ہے، ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامت، سارے شہید جب کل قیامت کے دن پیش ہوں گے، کاش یہ درجہ ہمیں مل جاتا. اور یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ بالکل مصائب کے اندر وارد. رات کے کسی پہر میں شہزادی زینب نے حضرت عباس کو بلوایا. خیمے میں داخل ہوئے تو شہزادی نے کہا میرے بھائی عباس، کچھ دیر پہلے ابھی بیبیاں آئی تھی میرے پاس، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی آقا حسین سب کی شہادت کی خبر دے رہے تھے، ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے، ہمارے سہاگ قربانی پیش کریں گے، ہمارے بچے قربانیاں پیش کریں گے، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں بی بی، بس ایک چیز پوچھنی تھی، یہ بتائیے ہماری چادریں بچیں گی یا نہیں بچیں گی؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. 2 جملے حضرت عباس کے کہہ کے مناسبت کی طرف جا رہا ہوں. اب آپ سمجھیے شہزادی زینب فرماتی ہیں میرے بھائی میں نے ان بیبیوں کو کوئی جواب نہیں دیا، جو تو مجھے جواب دے گا نا وہی جواب میں ان بیبیوں کو دے دوں گی. اب تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت مولا حسین علم لے کے واپس آ رہے تھے 2 بیویوں کے مناظر مقتل میں موجود ہیں. ایک شہزادی زینب ہے، جیسے علم آتا ہوا دیکھا، بچے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے چچا آ گئے، لیکن شہزادی زینب تو سمجھ گئی. جیسے آ کے امام حسین نے علم کو ٹھنڈا کیا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ساری بیویوں کو بلایا. ساری بیویاں جب پہنچی نا ماتم کو تو کہنے لگی شہزادی زینب بیویوں مجھے معاف کرنا، جس کے آسرے میں نے تم سے تمہاری چادر کا وعدہ کیا تھا اب وہ عباس نہیں رہا.
اور دوسری بیوی ہیں 4 سال کی سکینہ عزیزو۔ یہ بیوی کی مصیبت کے ایام ہیں عزیزو، 2 سے 3 جملے آپ گریہ کر چکے ہیں، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ یہ چھوٹی بیوی ہیں، ایک مرتبہ عالم کو آتے ہوئے دیکھا تھا نا، سارے بچوں سے کہنے لگے ارے وہ دیکھو ہمارے چچا آ رہے ہمارے چچا آ رہے۔ لیکن جب امام حسین کو آتا ہوا دیکھا تو ایک مرتبہ ابا کے دامن سے لپٹ گئی، کہنے لگی بابا چچا کہاں رہ گئے؟ اس 4 سال کی بچی کو دل میں اس بات کا اتنا درد تھا کہ جب امام حسین ودا کے لیے آئے تھے اور جانے لگے تو شہزادی کے چہروں کے تلے اپنے ہاتھوں کو دے کر کہا تھا بیٹی مجھے جانے دو، شاید تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں۔ جانتے شہزادی نے کیا کہا؟ بابا چچا بھی یہی کہہ کر گئے تھے، چچا بھی یہی کہہ کر گئے تھے لیکن پلٹ کر نہیں آئے، مجھے اب پانی نہیں چاہیے۔ تماچے لگتے تھے، نہر فرات کو دیکھتے تھے، گوشوارے چھنے آواز دی ہے میرے چچا اگر آپ زندہ ہوتے میرے گوشوارے نہیں نوچے جاتے۔ دامن کو آگ لگی، چچا کو یاد کیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں جو بڑی عمر کا شخص ہوتا ہے نا، اگر اسے کہا جائے اپنے رونے پر ضبط کرو، اپنے رونے پر کنٹرول کرو تو وہ روک سکتا ہے، لیکن 3.5-4 سال کی بچے اسے جتنا کہا جائے وہ رونے پر ضبط نہیں کر سکتی۔ سکینہ سے کہا نہیں جاتا تھا، تماچے تازیانے مارے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی یزید کے دربار تک لائی گئی، بہت چھوٹی شہزادی ہے، ہائے شبیر کی بیٹی کا مقدر، راحتیں کم ہیں مگر ذہن میں ڈر زیادہ ہے، مکہ و کرب و بلا کوفہ و شام و زندہ، زندگی کم ہے سکینہ کی سفر زیادہ۔ شہزادی کھڑی ہے، پیروں کو کبھی رکھتی تھی کبھی اٹھاتی تھی۔ یہ ملعون متوجہ ہوا، کہتا ہے اس بچی کو کیا تکلیف ہے؟ شہزادی نے کہا تیرے لوگوں نے ایک رسی میں 13 گلے باندھے، جب میں اپنے پیروں کو نیچے رکھتی ہوں رسی کھینچ جاتی ہے، بھیا سید سجاد کا گلا دب جاتا ہے، میں پیروں کو اٹھاتی ہوں تاکہ بھیا کو سکون ملے۔ رسی کھولی گئی، شہزادی سے ہم کلام ہوا۔ ایک مرتبہ ایک شامی نے دیکھا، عمر تو بہت چھوٹی ہے لیکن کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا کلام کی طاقت ہے، کیا روانی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، اشارہ کر کے کہتا ایھا الامیر حب لی ھذہ الجاریہ، اے امیر یہ بچی مجھے کنیزی میں اللہ اکبر۔ اب لحاظ الجاریہ، یہ شہزادی یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ شہزادی نے جب یہ سنا نا گھبرا گئی، جناب زینب سے لپٹ کر کہنے لگی پوپھی اماں میں یتیم ہوئی میں نے برداشت کیا، مجھے تماچے لگے برداشت کیا، قیدی بنی برداشت کیا، کیا اب مجھے کسی کی جانا پڑے گا کنیزی کے اندر؟ شہزادی زینب نے کہا نہیں بیٹی ہم اہل بیت ہیں، نام اہل بیت۔ شامی نے سنا نا کہ اہل بیت ہیں، ایک مرتبہ گھبرا گیا، کہنے لگا میں نے تو سنا یہ خارجی ہیں، میں نے تو سنا کہ یہ باغی ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ ایک مرتبہ خنجر نکالتا ہے، ہاتھ کو کاٹتا ہے، سید سجاد کی خدمت میں لاتا ہے، مولا مجھے پتا نہیں تھا۔ اجرکم اللہ عزیزو۔ بس یہی وہ دن ہے کہ شہزادی زندان میں روتی رہی، رات کو اٹھی کہنے لگی میرا بابا ابھی آیا تھا، مجھے کہہ رہا تھا سکینہ تجھے لینے کو آیا ہوں۔ بس ایک مرتبہ یزید کے کانوں تک آواز پہنچی، کہنے لگا کیسا شور ہے، بچایا گیا، وہی بچی رو رہی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر لے جاؤ اسے دے دو۔ بس یہ آخری منزل سنیے گا۔ زندان میں ساری بیویوں نے حلقہ بنایا ہوا، درمیان میں شہزادی سکینہ بیٹھی ہے، مرثیہ چل رہا ہے۔ اچانک سے بیوی اٹھی، اٹھ کے زندان کے دروازے کی طرف جانے لگی۔ شہزادی زینب نے پوچھا بیٹی کہاں چل دی؟ کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے میرا بابا آ رہا ہے۔ دروازہ زندان کھولا، اجرکم اللہ، بالکل آخری منزل، دروازہ زندان کھولا، تشت قریب آیا۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ کا کٹا ہوا سر،
شہزادی نے محبت سے گود میں لیا، کہنے لگی بابا یہ گلا کس نے کاٹا، یہ گیسو کس نے پریشان کیے؟ پہلے بابا کا مرثیہ پھر اپنا مرثیہ، بابا وہ گوشوارے جو آپ نے دیے تھے چھین لیے گئے، بابا تماچے مارے گئے۔ کہنے کے بعد آہستہ آہستہ زمین پر لیٹی، لیٹ کر بابا کا سر سینے پر رکھ کر کہنے لگی بابا اپنا اپنا نصیب ہے، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ یہ کہہ کر آہستہ آہستہ بچی کی آواز تھمنے لگی، بیویاں کہنے لگی شاید سو گئی ہے۔ سید سجاد اٹھے، انا للہ و انا